السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہر وقت سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ذکر کریں، کیونکہ ہمارے پاس گھر کے اتنے کام کاج ہوتے ہیں، پھر ہم اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ لیکن آج ہم وہ مختصر سا اور بہترین طریقہ سیکھیں گے جس سے ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ یہ دوسرا پارٹ ہے۔ پہلا پارٹ میں نے تصویر کے ذریعے آپ کو سمجھایا تھا۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درزل دعا مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جو سکھائی تھی وہ تھی ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پھر ضروری ہے کہ ہم اس دعا کے ہر حصے کو شعور کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، جس میں سب سے پہلے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے دن کی ترتیب بنائیں اور اذکار کی پلاننگ کریں۔ جیسے صبح کے اوقات کو اس طرح سے ہم منظم کر لیتے ہیں، کیونکہ صبح کے ٹائم بہت بیزی ٹائم ہوتا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو ذکر ملا سکتے ہیں۔ جیسے بیدار ہوتے ہی مسنون دعا پڑھیں، باتھ روم میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا پڑھیں، وضو اور اس کے بعد کی دعا پڑھ لیں، اور پھر نماز پڑھ لیں، اور نماز کے بعد توجہ کے ساتھ دعا مانگیں، اور اس کے بعد صبح کے اذکار کر لیں۔ میں نے بتایا تھا صبح کے اذکار سورج نکلنے سے پہلے کرنے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، پھر دن کے معمولات میں بھی ذکر کو شامل کریں۔ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا طریقہ کار ہے کہ ہم دن بھر بھی ذکر میں رہ سکتے ہیں۔ جیسے بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتے وقت لا الہ الا اللہ کو دل میں جاری رکھیں۔ یہ زبان سے بھی جاری رکھ سکتے ہیں، بے شک بات کر رہے ہوں تو بعد میں یہ ادا بھی کرتے رہیں۔ ناشتہ بناتے وقت الحمدللہ کے ساتھ شکر کا احساس تازہ کریں کہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں صبح دی اور کھانے پینے کا ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق دی۔ پھر برتن دھوتے وقت سبحان اللہ زبان پر جاری رکھیں، برتن بھی دھوتے جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہتے جائیں۔ پھر کپڑے دھوتے وقت استغفر اللہ کے ساتھ دل کو نرم رکھیں، یعنی ہم استغفار پڑھتے رہیں، جو بھی استغفار آتا ہے یا استغفر اللہ ہی پڑھ لیں۔ پھر کپڑے تہہ کرتے وقت درود شریف کو خاموشی کے ساتھ ہی بنائیں، یعنی درود شریف کو آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں۔ یہ ذکر اتنی آواز میں کریں کہ اپنے کان سنیں۔ اسی طرح گھر کے دیگر کاموں میں مختلف اذکار مقرر کر لیں، یعنی یہ ترتیب دے لیں کہ میں نے کس کام کے ساتھ کون سا ذکر کرنا ہے، تو اس سے کہ وہ کام بھی ہو جائے گا اور ذکر بھی ہو جائے گا، اور ہم جو سوچیں آتی ہیں انسان کے ذہن میں اس سے بھی بچتے جائیں گے، اور غیر ضروری باتیں اس سے ہم بچ جائیں، کیونکہ انسان کا مینٹل اینڈ وربل جو کیپیسٹی ہے وہ محدود ہوتی ہے۔ جب ہم زیادہ باتوں میں مشغول ہوتے ہیں تو یہی صلاحیتیں غیر ضروری گفتگو میں صرف ہو جاتی ہیں، زبان تھک جاتی ہے، اور پھر ذکر کے لیے نہ طاقت رہتی ہے نہ رغبت رہتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان اور اپنی مینٹل اینڈ وربل کیپیسٹی کی حفاظت کریں، اور تاکہ وہ دنیا کی باتوں میں ضائع نہ ہو بلکہ ذکر الہی کے لیے محفوظ اور تازہ رہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم غیبت چغلی سے بچ جائیں گے اور ہر اس برائی سے بچ جائیں گے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کے لیے کہا ہے، اور ہم ہر وقت ہمارا ذہن مصروف رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ذاکرین اور ذاکرات میں شامل فرمائے، آمین، اور ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل نگہت سعید آفیشیل کے پلے لسٹ میں جا کر آپ بہت زیادہ علمی خزانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔